اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 13واں حصہ آج پیش خدمت ہے، اور اس 13ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 3 یعنی جوانی اور ازدواج-e-Mustafa صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا آغاز سے کرتے ہیں۔ ایک دن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا شاندار محل میں کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک یہودی عالم بھی موجود تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس یہودی عالم کی نگاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے پر پڑی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے بی بی خدیجہ، ابھی تیرے محل کے پاس سے ایک نورانی چہرے والے جوان کا گزر ہوا ہے، اپنے غلاموں کو حکم دے کہ وہ اسے محل میں بلا لائیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی ایک کنیز کو اس جوان کی طرف بھیجا۔ اس نے جا کر عرض کی، اے میرے آقا، میری مالکہ یعنی خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محل میں آنے کی درخواست کر رہی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے پلٹے اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر آ گئے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ کیا تو اس جوان کو بلانا چاہتا تھا؟ یہودی عالم نے جواب دیا کہ ہاں، یہ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ اس وقت یہودی عالم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اپنی قمیض کو ہٹائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی قمیض ہٹائی تو اس یہودی نے مہر نبوت کو دیکھا تو فوراً بول اٹھا، خدا کی قسم، یہ جوان خاتم النبیین ہے۔ اس پر جناب خدیجہ علیہ السلام نے اس یہودی کو مخاطب کر کے کہا، اگر ان کے چچا ابو طالب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ تو ان کے بھتیجے کے بارے میں تفتیش کر رہا ہے اور معلومات اکٹھی کر رہا ہے تو وہ تجھے بہت نقصان پہنچائیں گے۔ ان کے چچا ابو طالب علیہ السلام نے ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی علماء اور راہبوں سے بچنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ وہ کون ہے جو ان کو کوئی تکلیف یا اذیت پہنچا سکتا ہے؟ خدا کی قسم، یہ جوان پیغمبر آخر الزماں ہے۔ وہ عورت خوش نصیب ہوگی جو ان کی بیوی بنے گی اور ایسے نیک اور پاک جوان کو شوہر بنائے گی، کیونکہ اس طرح سے وہ دنیا اور آخرت میں عزت و شرافت اور بزرگی کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو جائے گی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اس عالم کی گفتگو سے حیران بھی ہوئیں اور خوش بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں سے تشریف لے گئے، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پاک اور سچی محبت ابھرنے لگی۔ اس کے باوجود کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بہت بڑی دولت مند خاتون تھیں، وہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گئیں اور آپ کو چاہنے لگیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس یہودی سے پوچھا کہ بتا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ محمد پیغمبر آخر الزماں علیہ السلام ہیں؟ اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نے نبی آخر الزماں کی وہ خصوصیات جو توریت میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور ان کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی سرپرستی اور پرورش کر رہے ہیں، اور یہ جلد ہی قریش کی ایک ایسی خاتون سے شادی کریں گے جو اپنے قبیلے کی رئیس اور سربراہ ہوگی۔ وہ یہودی جب یہاں تک پہنچا تو اس نے حضرت خدیجہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی وہ قریش کی خاتون تم ہو۔ اس وقت یہودی نے چند اشعار بھی پڑھے۔ جناب خدیجہ علیہ السلام نے جب اس یہودی عالم کی یہ باتیں سنی تو ان کا دل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر گیا۔ وہ یہودی عالم جب وہاں سے جانے لگا
تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو متوجہ کر کے کہنے لگا کہ اے خدیجہ، کوشش کرو کہ یہ بیش بہا خزانہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگلا عنوان ہے ورقہ بن نوفل کی پیشگوئی۔ ورقہ بن نوفل جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے چچا زاد بھائی تھے، ایک عرب اسکالر اور بہت عقل مند شخص تھے۔ وہ آسمانی کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام ایک قریشی عورت سے شادی کریں گے جو اپنے قبیلے کی عورتوں کی سردار ہوگی اور رئیس ہوگی۔ وہ پیغمبر آخر الزماں کی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے اپنی دولت کو خرچ کر دے گی اور اپنی جان عزیز کو بھی اس راہ میں فدا کر دے گی۔ ہر معاملے میں وہ ان کی مشیر ہوگی۔ ورقہ بن نوفل نے خود اپنے طور پر یہ نتیجہ نکال لیا کہ وہ قریشی خاتون جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہوا ہے وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہی ہیں، کیونکہ وہ ساری خصوصیات کسی اور قریشی خاتون میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے جب بھی ورقہ بن نوفل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے تو یہی کہتے کہ اے خدیجہ، تم ایسے شخص سے شادی کرو گی جو زمین و آسمان میں بلند ترین اور شریف ترین انسان ہوگا۔ ایک مرتبہ کسی عید کے موقع پر قریش کی خواتین خانہ کعبہ میں جمع تھیں کہ اچانک ایک یہودی عالم وہاں آیا اور ان قریشی خواتین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے قریش کی عورتوں، میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عنقریب یہاں مکہ میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اور اگر تم میں سے جو بھی اس کے لیے موزوں ماحول اور زمین مہیا کر سکے جس پر وہ اپنا قدم رکھے تو اس کے لیے بہت احسن ہوگا۔ قریش کی عورتوں نے جب یہودی عالم کی زبان سے یہ سنا تو اس کو پتھر مارنے لگیں۔ وہ یہودی عالم وہاں سے غائب ہو گیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ان قریشی عورتوں میں موجود تھیں پر بڑا گہرا اثر ہوا، وہ اسی دن سے اس انتظار میں رہنے لگیں کہ یہ افتخار ان کو ملے۔ اگلا عنوان ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو خواب۔ انہی دنوں میں جناب خدیجہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور جب ان کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس آیا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا خواب اس طرح بیان فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند آسمان سے نیچے اترا ہے اور میرے قریب آ کر رک گیا، اور اس کے بعد اس کے کچھ حصے ہو گئے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام تم سے شادی کریں گے اور تمہیں ان کی ہمسری کا شرف حاصل ہوگا اور ان سے تمہاری اولاد بھی ہوگی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پھر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج کعبے کے اوپر چکر لگا رہا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے آتا گیا اور بالآخر میرے گھر میں اتر گیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جلد ہی ایک شخص سے شادی کرو گی جس کی شہرت عالمگیر ہوگی اور وہ انتہائی اعلیٰ اور بزرگ انسان ہوگا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ایسی پیشنگوئیاں عالم بیداری میں سنی اور عظیم خوشخبریاں عالم خواب میں دیکھی۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی بڑی سعادت ان کو ملنے والی ہے، لہٰذا وہ انتظار میں تھیں کہ ایسے اسباب مہیا ہوں کہ وہ اپنی خواب کی تعبیر کو پہنچیں اور عظیم مقام افتخار حاصل ہو۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی اپنی بہت قیمتی چیز گم کر بیٹھا ہو اور اس کو تلاش کر رہا ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس نیک عمل کو آخر تک انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء اسلام کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔